بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کی اردو کی معلمہ مس شبانہ۔ آج بیٹا ہم کرنے لگے ہیں حمد کی تشریح۔ میں نے آپ کو حمد کا چیپٹر ریڈ کروا دیا نا، اس کی بیک ایکسرسائز بھی ہم نے کر لی، تو آج ہم حمد کی تشریح کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ جب ہم حمد کی تشریح کرنے لگیں گے تو دیکھیں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں حوالہ متن۔ ٹھیک ہے، حوالہ متن میں نظم کا نام اور شاعر کا نام لکھا جاتا ہے۔ دیکھیں نظم کا نام لکھا ہے حمد اور شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی۔ شعر نمبر 1 ہے ہمارے پاس، جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوشنمائی۔ ٹھیک ہے، اب اس شعر کو ہم اس کی تشریح بیان کریں گے، اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں کہ نظم حمد میں شاعر جو ہیں اسماعیل میرٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا خالق و مالک ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیز خدا نے ہے بنائی یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کا خالق و مالک ہے، اس نے تمام دنیا کو بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، اور اس کی بنائی ہوئی ہر چیز میں خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے، یعنی اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس شعر کی تشریح میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے یعنی اللہ پوری دنیا اور کائنات کا مالک ہے، خالق و مالک ہے، اور اس نے جو کچھ بنایا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب ہے شعر نمبر 2، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پر پرند آ کے چہکے۔ جی، شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور قدرت سے خوبصورت پھول پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور قدرت سے خوبصورت پھول پیدا کیے اور ان پھولوں کو مسحور کن خوشبو سے نوازا، اور ان پھولوں کو مسحور کن خوشبو سے نوازا۔ جب باغوں میں پھول کھلتے ہیں تو ان خوبصورت پھولوں پر پرند آ کر بیٹھتے ہیں اور چہچہاتے ہیں، یعنی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس شعر تھا، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پر پرند آ کے چہکے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور قدرت سے جو پھول پیدا کیے ہیں ان میں خوشبو بھی بنائی ہے، اور باغوں میں پھول کھلتے ہیں تو ان خوبصورت پھولوں پر پرندے آ کر بیٹھتے ہیں اور چہچہاتے ہیں، یعنی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے، تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی شان نرالی ہے، اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور آسمان کو تاروں سے بھر دیا۔ اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور آسمان کو تاروں سے بھر دیا، جو آسمان کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کا باعث ہیں۔ کیا اضافہ کرنے کا باعث ہیں؟ تارے۔ اور دن کو سورج کی روشنی عطا کی، اور دن کو سورج کی روشنی عطا کی جو دن کو صفائی اور چمک دیتی ہے، جو دن کو صفائی اور چمک دیتی ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی، حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا خوبصورت کرشمہ یعنی چاند کی چاندنی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے رات کو چاند کی دودھ جیسی چاندنی کو اتنی خوبصورتی بخشی ہے کہ جب یہ چاندنی آسمان پر پھیلتی ہے تو انسان کی نگاہ اس پر ٹھہر جاتی ہے اور وہ حیران رہ جاتا ہے اور اللہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو ہے نمبر 4 کی تشریح۔ شعر نمبر 5 ہے، جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سما نئی بات۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا بنائی اور اس دنیا کو مختلف انعامات اور نعمتوں سے بھر دیا۔ ٹھیک ہے، کہ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے دنیا بنائی اور اس دنیا کو مختلف انعامات اور نعمتوں سے بھر دیا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت موسم ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت موسم ہے، یعنی اللہ نے انسان کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 طرح کے موسم عطا کیے ہیں۔ سردی، گرمی، بہار اور برسات، ہر موسم کی اپنی شان ہے۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 6 ہے،
مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے مٹی جیسی معمولی چیز سے پھول اگائے اور باغ بنائے اور ان باغوں میں درخت لگائے۔ ان درختوں پر پرندے اپنی شان اور اللہ نے اپنی شان اور قدرت سے پھل لگائے۔ یہ پھل جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں ان سے ذائقہ اور غذائیت ملتی ہے، اور یہ پھل پھول باغات اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ شعر نمبر 7 ہے، ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ شاعر آخری شعر میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے ہر چیز مکمل اور نایاب بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مکمل اور نایاب بنائی ہے۔ بے شک اللہ عظیم ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اور شان و شوکت والا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو ہماری ہو گئی تشریح، آپ کے حمد کی تشریح بھی مکمل ہو گئی۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔